الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تین چیزیں جو نجات دینے والی تھیں اس کے حوالے سے کل حدیث پاک ہم نے سنی تھی۔ آگے جو تین باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، تین باتیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو ہلاک کر دینے والی ہیں، تباہ کر دینے والی ہیں، یعنی اس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کی دنیا اور آخرت کو خراب کرتی ہیں، ان میں سے یہ تین باتیں بھی ہیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی شح مطاع، یعنی بندے کے اندر بخل پایا جائے، ایسی کنجوسی پائی جائے کہ جس کے پیچھے چلا جائے، یعنی بندہ ایسا بخیل ہو، ایسا کنجوس ہو کہ جو چیزیں اس پر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، وہ بھی نہ کرے، زکوٰۃ ادا کرنا نہ ادا کرے، صدقہ فطر لازم ہوتا ہے وہ ادا نہ کرے، اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ لازم ہوتا ہے وہ ادا نہ کرے۔ بعض صورتیں ہوتی ہیں جس میں رشتہ داروں کی مدد کرنا بندے پر لازم ہو جاتا ہے، فرض و واجب ہو جاتا ہے، تو وہاں وہ خرچ نہ کرے۔ اب بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا یہ عادت مروت رواج کے مطابق اچھا ہوتا ہے، جس میں فضول خرچی نہیں پائی جاتی، تو ایسے مقام پر بھی بندہ خرچ نہیں کرتا۔ یہ جو بخل ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے کہ بس اپنی رقم کو روک کر رکھے۔ تو ایسا جو بخل ہوتا ہے یہ بندے کی دنیا کو اس طرح خراب کرتا ہے کہ لوگوں میں وہ بخیل مشہور ہو جاتا ہے، کنجوس مشہور ہو جاتا ہے، اور آخرت اس طرح کہ جو چیزیں اس پر لازم تھیں ان میں بھی خرچ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن جو زکوٰۃ و صدقات واجبہ ادا نہ کرنے پر وعیدیں ہیں کہ بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، یا اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرے گا، تو اس کی وعید قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، تو یوں اس کی آخرت خراب ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بخل بندے کے اندر بخل پایا جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ اس بخل کے پیچھے پیچھے بندہ چلے۔ بندے کے دل کے اندر مال کی محبت داخل ہوتی ہے، مال بچانا چاہتا ہے، لیکن اس مال کو ایسے نہ بچائے کہ جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو رہی ہو۔ فضول خرچی سے بچتے ہوئے میانہ روی بندہ اختیار کرے، جہاں شریعت اور رواج فضول خرچی سے بچتے ہوئے خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، بندے کو اس مقام پہ خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ ہون متبعون، کہ خواہش کی پیروی کرنا، یعنی بندے کے اندر کوئی بھی گناہ کی خواہش پیدا ہو وہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑے۔ دل کیا کہ مجھے بد نگاہی کرنی ہے، نعوذ باللہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر کرنی ہے، فوراً کر دیا۔ دل کیا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں، کسی کے ساتھ چیٹنگ کروں، اس کو دھوکہ دے دیا۔ دل کیا نماز چھوڑ دوں، نماز چھوڑ دی۔ کوئی گناہ کرنے کا دل کرے بندہ اس کے پیچھے چل پڑے، فرمایا یہ بھی بندے کو ہلاک کرنے والا، تباہ کرنے والی ایک عادت ہے بندے کے اندر، جس کے پیچھے بندہ چلتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی کا خود پسندی کے اندر مبتلا ہونا۔ خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اس کو اللہ نے عطا کی، یہ اس کو اپنا کارنامہ سمجھے۔ کوئی ایسا کام اس سے ہو گیا کہ جو اچھا کام ہے دنیاوی یا آخرت کے اعتبار سے، تو اس میں یہ سمجھے کہ یہ میرا اپنا کوئی کارنامہ ہے، اللہ پاک کے انعام کی طرف، اللہ پاک کی توفیق کی طرف اس کی نظر نہ جائے۔ تو بندے کے اندر یہ عادت جب پائی جاتی ہے، اس کو عربی میں عجب بولتے ہیں اور اردو میں خود پسندی بولتے ہیں، کہ بندہ اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پسند کر کے اسی پر نظر ہوتی ہے جو خالق صلاحیت ہے،
جس نے اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا کی ہیں، یعنی اللہ پاک اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور یہ بندے کی نعمت کو تباہ کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ شیطان جو برباد ہوا اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ خود پسندی کے اندر مبتلا تھا۔ یہ خود پسندی بندے کو تکبر کی طرف لے جاتی۔ تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تو جبریل امین کو دیکھتا ہوں کہ کعبے کے دروازے اور حجر اسود، اس کے درمیان کا جو حصہ جسے ہم ملتزم کہتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان چمٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتہا بہی علیہ، اے واجد و ماجد، یعنی وہ ہستی کہ جو نعمت دینے والی ہے، جو بزرگی والی ہے، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں وہ مجھ سے کبھی ضائع نہ کرنا، مجھ سے کبھی اس کا زوال نہ ہو، یعنی ہمیشہ یہ نعمت مجھ پر باقی رکھنا۔ بلعام بن باورہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا ایک عابد گزرا تھا، عالم تھا، لیکن جب مرا تو قرآن کے اندر اشارہ موجود ہے کہ کتے کی موت مرا تھا، زبان اس کی کتے کی طرح لٹکی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی بعض تفسیروں میں کہ انبیاء میں سے بعض نے پوچھا کہ اس کا یہ انجام کیوں ہوا، تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ شکر نہیں کرتا تھا اور کبھی بھی اپنی نعمت باقی رکھنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اتنی نعمتیں اللہ پاک نے اسے عطا کی تھیں، پھر بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ بری طریقے سے برباد ہوا وہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے پاس باقی رہیں، اللہ نے جو نعمت اس پر کی ہے یہ چاہتا ہے میرے پاس باقی رہے، تو ہمیشہ اس طرف نظر رکھے کہ یہ نعمت دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ نعمت دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ تو جب بندہ یہ تصور رکھے گا، یہ خیال رکھے گا کہ مجھے جو صلاحیت ملی ہے، جو نعمت ملی ہے، جو خوبی ملی ہے وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور عربی مقولہ ہے کہ قید النعم بالشکر، نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کر لو، جتنا شکر کرو گے اتنا ہی اللہ پاک کی نعمتیں تمہارے پاس باقی رہیں گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں ان تینوں تباہ کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ عادتیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ پاک اسے دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔